بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرا نام بسمہ ہے۔ میرا تعلق میرپور سے ہے۔ ہم دو بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ انہوں نے ہماری پرورش بھی اسی طریقے پر کی، وقت کی پابندی اور ہر کام کو دل لگا کر کرنا۔ پڑھائی میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ ابا کی سخت قسم کی روٹین سے تنگ تھے۔ جب کبھی ابا کہیں کام سے جاتے تو وہ دن ہمارے لیے عید جیسے ہوتے۔ ہماری دادی کہتی کہ پہلی ایسی بے فیض اولاد دیکھی ہے جو باپ کے کہیں جانے سے اتنی خوش ہے۔ ہم بہنیں دیر تک سوتی، تیز آواز میں میوزک سنتی اور ماں سے فرمائش کر کے وہ سب چیزیں بنوا کے کھاتی جن کو ابا ہمارے لیے منع کرتے تھے۔ ہم جانتی تھی کہ والد ہیں جو کرتے ہیں ہمارے لیے اور ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک ہی روٹین سے انسان بھی تو اکتا جاتا ہے نا۔ میری خالہ جن سے میں بہت اٹیچ تھی، ان کی زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ خالہ کام سے واپس آ رہی تھی، عشاء کا وقت تھا، اذان ہو گئی تھی اور لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ بھی ان مانگنے والوں میں سے ایک تھا، لیکن مسجد کے باہر کی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے بڑی شدت سے مانگ رہا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ خالہ اس کے پاس رکی اور بولی، کون ہو تم؟ تجھے کہاں جانا ہے؟ کس گھر میں جانا ہے؟ مسافر لگتے ہو۔ لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ پاگل ہو۔ اس کا حلیہ بھی تو پاگلوں جیسا ہی تھا۔ وہ عورت اس شخص کے چہرے کی معصومیت سے حیران تھی۔ وہ چہرہ ایسا تھا ایک بار دیکھنے والا ٹھہر جاتا۔ برسوں کی مسافت اور ایک درد جو اس چہرے پر رقم تھا۔ میری خالہ جو اس اجنبی کے پاس کھڑی تھی کہنے لگی، لگتا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ اس اجنبی کے دیکھنے پہ وہ بھی، اماں بھی اس زمین پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اجنبی نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بہت لمبا سفر، ایسا سفر جس میں اپنے ہی ہم سفر کو ذلیل کر دیا گیا ہے اور پھر سارے وعدے قسمیں توڑ کے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بددعائیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ اماں نے کہا، اس رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے، وہ تجھ سے بس یہی سچی توبہ چاہتا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اسے تو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جہاں تک رہی اس کے بندوں کی بات، تو اللہ کے بندے کبھی اپنے اللہ سے اس کے بندوں کی شکایت نہیں کرتے۔ تو اپنے رب کا ہو جا، وہ خود اس بندے کو تیرے نصیب میں لکھ دے گا۔ اس اجنبی نے بچوں جیسی معصومیت سے خالہ کی طرف دیکھا اور مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خالہ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اور وہ چادر جو اس نے اوڑھ رکھی تھی اتنی پرانی تھی جیسے اس کا کوئی نہ ہو جو اسے بتائے کہ انہیں بدلو یا دھلوا دو۔ خالہ کو اس اجنبی پر رحم آ گیا جس کی حالت کی وجہ سے لوگ اسے رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ خالہ نے کہا، میری اولاد نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے شوہر بھی رخصت ہو گیا ہے، اگر تم میرے بیٹے بن جاؤ۔ وہ شخص ذہنی طور پہ معذور لگتا تھا۔ خالہ نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے آئی۔ اس کے لیے نہانے کا پانی رکھا، اسے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے دیے۔ وہ کپڑے پہن کر نکلا تو خالہ کو لگا کہ اسی بیٹے کی وجہ سے وہ بے اولاد تھی۔ مجھے اللہ نے اس بیٹے سے نوازا تھا، خالہ بتاتی ہیں، میں دیر تک اپنے بیٹے کی نظر اتارتی رہی، میری نظر ہی میرے بیٹے کو نہ لگ جائے۔ میری خالہ نے سارے خاندان سے کہہ دیا، یہ میرا بیٹا ہے، کل کو میں مر بھی گئی تو جو کچھ مجھ غریب کے پاس ہے وہ سب اس کا ہوگا۔ اس طرح وہ اجنبی میری خالہ کے گھر رہنے لگا۔ خالہ نے اس کا نام حسن رکھا۔ حسن میری خالہ کے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ خالہ کسی کے گھر کام کرتی، جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر جاتی کہ کہیں اسے بتائے بغیر یہ کہیں چلا نہ جائے۔ ہم سب لوگ اسے نفسیاتی مریض ہی سمجھتے تھے۔ میں خالہ کے گھر اس اجنبی کے آنے کے بعد ایک دو بار گئی تھی۔ ایک بار وہ سو رہا تھا، دوسری بار خالہ سے کسی بات پر لڑ رہا تھا اور خالہ اس کی ایسے منتیں کر کے کھانا کھلا رہی تھی جیسے ماں اپنے بچوں کی کرتی ہے کہ کہیں میرا بچہ بھوکا نہ سو جائے۔
میں نے حالہ سے کہا ایک تو آپ راہ چلتے اجنبی کو گھر لے آئی، اوپر سے اس کے اتنے نخرے برداشت کرتی ہیں، دیکھ لیجئے گا مجھے تو اس شخص کا بھروسہ نہیں ہے، تھانے میں رپورٹ لکھوا دیں، کہیں کسی پاگل خانے سے تو نہیں کہ بھاگ کر آ گیا۔ حسن نے سن لیا تھا اور کمرے میں جا کے خود کو بند کر لیا۔ حالہ نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، اور دوسری بات جو تم بول رہی ہو یہ تم نہیں، تمہارے اندر تمہارے باپ کی وہ ٹریننگ ہے جو بچپن سے تم لوگوں کو دی گئی ہے کہ ہر دوسرے بندے کو شک کی نظر سے دیکھو۔ میں ہنسنے لگی اور کہا حالہ اب اس کے لیے آپ مجھ سے لڑیں گی؟ تو حالہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بولی وہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا ہے، تم سب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں نے حالہ کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آج سے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میں سمجھ گئی تھی حالہ اس نفسیاتی مریض کو اپنا بیٹا مان چکی تھی۔ دادی اکثر کہتی تھی کہ جو اللہ دے اس پر شکر کر لو اور جو نہ دے اس پر صبر کر لو تو زندگی سے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی دادی کی یہی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی سمجھاتی تھی۔ میری بہن میری اور دادی کی محبت سے بہت جیلس ہوتی تھی۔ میں نے کہا تم بھی کبھی سنو دادی کی باتیں، تمہیں پتا چلے کہ کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں دادی۔ کہنے لگی میں نے کب انکار کیا، لیکن دادی تم سے زیادہ محبت کرتی ہیں، وہی شکوہ جو اسے ہمیشہ سے رہتا تھا۔ دادی مسکرانے لگی اور بولی بیٹا تو تمہیں لگتا ہے محبت نہیں تم سے، جبکہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ میرے لیے تم دونوں ہی بہت عزیز ہو، لیکن میری بہن بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، اسے محبت میں شراکت پسند ہی نہیں تھی۔ وہ تب خوش ہوتی تھی جب دادی کہتی کہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میری بہن دن بدن ضدی اور بے حد حساس ہوتی جا رہی تھی۔ پوری رات باہر رہنے کے بعد میری بہن گھر واپس آئی تو وہ جانتی تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں اور نہ ہی ابا اس طرح کسی سہیلی کی طرف رکنے کی اجازت دیتے۔ اس کی سہیلی کی سالگرہ تھی اور ابا آج اپنے گاؤں گئے تھے۔ اسے لگا ابا وہیں رکیں گے، لیکن ابا واپس آ گئے تھے اور اس وقت اسے باہر سے آتے دیکھ کر شدید غصے میں تھے۔ جب میری بہن نے کہا پلیز ابا اب وقت بدل چکا ہے، میں امی کو بتا کر گئی تھی، میری سہیلی مجھے خود چھوڑ کے گئی ہے، میں اکیلی نہیں تھی۔ اس نے بیزارگی سے لہجے میں کہا ابا کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، انہوں نے کہا میں بول بول کر تھک گیا ہوں، تمہاری یہ عیاشیاں اور یہ بے حیائی میں برداشت نہیں کروں گا۔ شریف گھروں کی لڑکیاں رات کو کسی سہیلی کی پارٹی پہ نہیں جاتی۔ میری بہن نے کہا آپ کو 1000 بار کہا ہے مت کہا کریں مجھے، کیوں بولتے ہیں؟ اپنی بڑی بیٹی سے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، جب دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے وہ چلی جاتی ہے، اسے کیوں نہیں روکتے؟ سب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ابا نے کہا وہ تمہاری جیسی بد زبان نہیں ہے اور نہ ہی وہ اتنی بے باک ہے کہ مجھے بتائے بغیر کہیں بھی چلی جائے۔ میری بہن پیر پٹکتی کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس کا اس طرح سے ابا سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا تمہیں سچ میں ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب تمہاری بد زبانی ہمارے گھر کی خوشیاں نگل جائیں گی؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ابا تمہیں ایسی سزائیں دیں جس سے تم دوبارہ ان کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گی، لیکن آپ کسی کو تب تک نہیں سمجھا سکتے جب تک کوئی سمجھنا نہ چاہے۔ میری بہن نے کہا کہ میں کمرے سے چلی جاؤں، وہ ہم سب سے بدظن ہوتی جا رہی تھی۔ حسن نے حالہ کو بتایا کہ ایک دن وہ اپنے والدین کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ اب تک آئے نہیں تھے۔ گھر کے قریب ہی تو میرے چچا کا گھر تھا۔ تبھی اچانک میرے فون پہ کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ کال پہ کچھ ایسا کہا گیا تھا کہ ہاتھ میں موبائل زمین پر گر گیا تھا۔ مجھے لگا میں بھی زندہ کیوں ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میرے گھر میں میرے ماں باپ کے جنازے رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے دونوں کو کچل دیا تھا۔ میری زندگی اجڑ گئی تھی۔ کب جنازے کا وقت ہوا مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ آنکھ تو تب کھلی جب چچا نے کہا بیٹا جنازہ اٹھانا ہے۔ چچا نے آ کر مجھے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ میری ٹانگیں اپنا بوجھ نہیں برداشت کر رہی تھی۔ کچھ لوگ آگے بڑھے جنازہ اٹھانے میں۔ میں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا اپنے والدین کو، یا پھر مجھے بھی ان کے ساتھ ہی دفنا دو۔ چاچا نے کہا بیٹا جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی، صبر کرو۔ اور حسن نے کہا اماں تم بتاؤ صبر کہنے سے آ جاتا ہے کیا؟ اپنے چھوڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے۔ وہ حالہ کو بتاتے ہوئے بری طرح سے رو رہا تھا۔
لوگ جنازہ اٹھا چکے تھے۔ میں کہہ رہا تھا نہیں لے کر جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ میرے چچا کے بیٹے مجھے سنبھال رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے مرد ہو کے عورتوں کی طرح روتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا اماں، کیا مرد کو اپنے رشتوں سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا اس کا کلیجہ اپنوں کے جانے سے چھلنی نہیں ہو سکتا؟ اب حالہ بھی اس اجنبی کے ساتھ رو رہی تھی۔ ماں باپ ہی واحد سہارا تھے حسن سے، وہ بھی چھن گئے تھے۔ اس کے چچا جو پہلے ہی اس کے گھر پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اس کے گھر میں یہ کہہ کر شفٹ ہو گئے کہ اتنا بڑا گھر ہے، اکیلے گھبرا جاؤ گے، اس لیے کچھ دن تمہاری خاطر یہاں آ گئے ہیں۔ اس کے چچا کے بیٹے اسے اپنے ساتھ عجیب جگہوں پر لے جاتے۔ وہ کسی لڑکی کا مکان تھا، یہاں وہ حسن کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حسن اور اس کے کزن 1 گھنٹے تک اس لڑکی کو ناچتے ہوئے دیکھتے رہے، ساتھ ساتھ اس کے کزن شراب بھی پی رہے تھے۔ حسن حیران تھا، اس کے چاچا تو خاندان میں اپنے دونوں بیٹوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ حسن نے کہا کہ انہیں اب چلنا چاہیے، لیکن اس کے کزن نے دوسرے بھائی سے کہا تیرے والی کہاں ہے؟ اسے تو بلا اپنے اس نکھٹو کزن کو دکھائیں۔ کیا یہ رونقیں کیا ہوتی ہیں یہاں، اور یہ ہر وقت سوگ اور میں پڑا رہتا ہے؟ حسن نے بتایا وہ ایک سٹور چلاتا تھا جو اس نے اور اس کے باپ نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا یہ لوگ مجھ سے کچھ چھین لیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے شراب پلا دی، اور شراب میں کوئی ایسی چیز ملا دی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو جیل میں تھا۔ میں 5 دن جیل میں رہا، مجھے کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ ایک دن جب ایک دوست کو کال کروائی تو اس نے آ کر میری ضمانت دی اور مجھے رہا کروایا، اور واپس گھر آیا تو پتا چلا نہ گھر میرا رہا اور نہ ہی سٹور۔ وہ لوگ نشے کی حالت میں مجھ سے سائن کروا کر سب کچھ اپنے نام کروا چکے تھے۔ میرے کزن نے مجھے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا۔ میں نے انہیں مارنا شروع کیا تو میرے چچا نے کہا کہ اچھا ہوا سب کچھ میرے بیٹوں نے سنبھال لیا، تم جاؤ وہیں، پولیس تمہیں لے کر جائے وہیں جہاں سے تم آئے ہو۔ مجھے بازار جانا تھا۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں گئی اور اس سے کہا کہ پلیز میرے ساتھ بازار چلو۔ میں اور میری بہن بازار گئی۔ جب اس نے کہا بسمہ اس لڑکی کو تو دیکھو ذرا، کیا لباس پہنا ہوا ہے، کیسی ماڈرن اور خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کب سے ماڈرن اور فیشنیبل لڑکیاں پسند آنے لگی ہیں؟ یہ بہت بولڈ اور آزاد ہوتی ہیں۔ میری بہن کو میری بات بری لگی تھی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا بہت غلط بات ہے، کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اور پھر بولڈ یا آزاد خیال ہونا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ لڑکی کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہی ہے۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی میری بہن پہ اس کی ماڈرن سہیلیوں کی صحبت کا اثر ہونے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی حسن کی طرح میری بہن بھی سب کچھ گوا دے۔ حسن نے تو اپنا کاروبار اور گھر کھو دیا، لیکن ایک لڑکی کے پاس تو اس کا سب کچھ اس کی عزت ہی ہوتی ہے۔ میری بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہ کر بہت آزاد خیال ہو رہی تھی۔ اس کے نزدیک لڑکوں کے ساتھ ہوٹلنگ یا لانگ ڈرائیو پر جانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اور امی نے اسے پتا چلے بغیر ہی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میری امی کی ایک سہیلی کا بیٹا جو پہلے سے میری بہن کو پسند کرتا تھا، اس کے رشتے کو قبول کر لیا۔ ابا اور دادی بھی راضی تھے۔ میں جانتی تھی اگر میری بہن کو پتا چل گیا تو اس بات کو بھی ایشو بنا لے گی، اس لیے ہم لوگوں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ خود ہی میری بہن کو اس رشتے کے لیے راضی کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خالہ جن لوگوں کے گھر کام کرتی تھی وہ لوگ خالہ کو 1 ماہ کے لیے اپنے شہر والے گھر بھیج رہے تھے۔ وہاں پہ ان لوگوں کے کچھ مہمان امریکہ سے آ رہے تھے، اور خالہ کھانا پکانا اچھی طریقے سے جانتی تھی، اس لیے خالہ کو جانے کا کہا تھا، اور خالہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ امی کے پاس آئی اور کہا کہ کچھ دن حسن کو یہاں رکھ لیں۔ میری امی نے کہا کہ میں تو نہیں رکھ سکتی، آپ کو تو پتہ ہے میرے گھر میں بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، اور پھر بسمہ کے ابا کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ دادی بھی نہیں مان رہی تھی۔ خالہ کو ڈر تھا کہیں حسن چلا نہ جائے۔ سب کی باتیں سن کر خالہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں اکیلی تھی، لیکن تم لوگوں کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو تم لوگ اسے بھی میرا نہیں سمجھتے۔ اگر وہ میرے جانے کے بعد کہیں چلا گیا تو میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ امی نے دادی کو دیکھا، وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں حامی نہیں بھر رہی۔ ابا کی وجہ سے سب ہی بہت مجبور تھے۔ خالہ مایوس ہو کے جانے لگی جب دادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ الگ رہ لے گا، میں تمہارے بیٹے کا خیال رکھوں گی۔ خالہ نے خوشی سے میری دادی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ یہ ان کا احسان ہے۔
حالہ چلی گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کوئی کسی اجنبی سے اتنی محبت اور فکر کیسے کر سکتا ہے۔ سگی ماں سے بڑھ کر تھا ان کے لیے حسن۔ اب وہ اکثر کہتی میرا اکلوتا بیٹا ہے حسن، اور میں ہنستی کہ کچھ عرصے پہلے تو آپ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی، لیکن حالہ کے لیے سب کچھ ان کا اب بیٹا ہی تھا جو پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا تھا۔ حالہ ایک ماں کے لیے چلی گئی تھی اور حسن ہمارے گھر آ گیا۔ دادی نے اسے گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ دے دیا اور خود بھی انہوں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ لیکن دادی بھی دوسرے دن ہی اکتا گئی، کہنے لگی میں پاگلوں کی طرح بولتی رہتی ہوں اور وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا۔ آج صبح کچھ بولنے لگا تو سوچا شکر ہے کچھ تو بولا، تو کہنے لگا اماں کو بلاؤ۔ میں نے کہا 23-24 سال کے جوان لڑکے ہو، بچے تو نہیں ہو، آ جائے گی تیری اماں۔ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ گھر سے نکلو کچھ کماؤ۔ تو پھر وہ ویسے ہی لیٹ گیا اور چادر تان لی۔ میں نے کہا دادی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، حالہ اس لیے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتی اور آپ اسے کمانے کے طریقے بتانے لگی ہیں۔ وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، کچھ باتیں بھول جاتا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے اور حالہ ساری میڈیسن دے گئی جو اسے دینی تھی۔ میں اسے دوائی دینے گئی، چادر تانے لیٹا تھا۔ میں نے کہا حسن اٹھو، تمہاری امی نے دوائی بھیجی ہے، کھا لو۔ جب اسے یہ کہتے وہ چپ چاپ کھا لیتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں جب بھی جاتی اس کی نظریں جھکی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اب کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہتی، اسے خبریں سناتی، ایسے ہی کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی، وہ خاموشی سے سنتا رہتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا جب وہ بول سکتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس دن پہلی بار مجھے لگا تھا کہ بسمہ ان آنکھوں سے زیادہ اس دنیا میں کچھ بھی حسین نہیں ہے۔ میں خود سے ڈرنے لگی تھی، میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ واقعی حالت ٹھیک کہتی تھی، اس شخص کی نظر اتارتی تھی اور پھر مجھے ایسے لگا جیسے حسن کو میری نظر لگ گئی ہے، کیونکہ اسے بخار تھا اور اس نے صاف کہہ دیا جب تک اماں نہیں آئے گی وہ دوائی نہیں کھائے گا۔ میں نے حالہ سے بات کی، انہوں نے کہا فون دو اسے۔ حالہ نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، اس نے دوائی بھی کھا لی تھی اور مجھ سے بھی کچھ باتیں کی۔ وہ کیسے حالہ سے ملا، حالہ اسے کیسے گھر لے کر آئی، سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس دن دوسری بار لگا تھا کہ کسی کا بولنے کا انداز اور لہجہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گھنٹوں اسے سنتے رہیں، لیکن لگے کہ وہ کم بولا ہے۔ یہ میرا پاگل پن تھا، بے وقوفی تھی یا وقتی لگاؤ؟ مجھے حسن عزیز ہو گیا تھا، میں کوشش کرنے لگی تھی کہ اس کا بہت خیال رکھوں۔ دادی نے ابا کو بتایا تو کہنے لگے لاوارث بچہ ہے، نیکی ہے، لیکن ابا کبھی اس سے نہیں ملنے گئے اور نہ ہی کبھی اسے جا کر دیکھا۔ ہم لوگ اس پر ہی شکر کر رہے تھے کہ ابا نے اس کے یہاں رہنے پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ حالہ واپس آ گئی تھی اور حسن گھر لوٹ گیا، لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی، وہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ میں گئی تو مجھے کہا ماں میری بات نہیں مانتی، مجھے شیروانی لینی ہے۔ میں اس کی بات پہ حیران تھی اور اسے کہا کہ میں اسے شیروانی لا دوں گی، وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے شیروانی دی، لیکن جب اگلی صبح میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسن کے حالات پاگلوں جیسے تھی اور حالہ اسے ہسپتال لے گئی۔ میں نے گھر آ کے امی کو بتایا، امی نے ابو سے کہا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ جب وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ابا حیران رہ گئے، حسن ان کے قریبی عزیز کا بیٹا تھا۔ حسن کے والد میرے ابا کے رشتہ دار تھے اور دوست بھی تھے۔ ابا نے بتایا کہ حسن کے والدین کے ایکسیڈنٹ کے بعد حسن کو ملنے گئے تو پتہ چلا وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں اس کے تایا کے گھر گیا تو پتہ چلا ان کی بیٹی سے حسن کی شادی طے تھی، لیکن حسن کچھ دن پہلے وہ رشتہ توڑ گیا۔ حسن کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، حالہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی نے انہیں دلاسا دیا اور زبردستی گھر بھیج دیا۔ میں نے حالہ سے معافی مانگی کہ ان کے روکنے کے باوجود میں نے حسن کو شیروانی کیوں دی۔ حالہ نے بتایا کہ بہت دنوں سے حسن ان سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی حالت کو سمجھتی تھی۔ حسن نے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے تایا نے خود یہ رشتہ یہ کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ اس کنگلے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ حسن اور اس کی کزن کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ حسن دولہا بنا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ لڑکی آئی تو اس کے پیچھے ہی اس کے بھائی اور اس کا باپ بھی آ گیا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ حسن سے شادی کرے گی اور اسے حسن کے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن حسن نے کہا کہ وہ اب یہ شادی نہیں کر سکتا، اس نے اپنے تایا سے بدلہ لینا تھا، اس لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ حسن اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت اسے لگا وہ محبت میں خود غرض ہو رہا ہے، اپنی محبت کے لیے اس لڑکی کے رشتے اس سے چھین رہا ہے۔ حسن گھر واپس آ گیا تھا۔
پہلے سے بہتر تھا۔ ابا بھی اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھتے۔ ابا نے گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ حالہ اور حسن کو دے دیا اور کہا کہ وہ لوگ اب یہاں رہیں۔ میرے ابا کو حسن کی صورت میں میرا بڑا بھائی یاد آتا تھا، جو عین شادی والے دن ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ یہ بات ہم سے چھپائی گئی تھی۔ میں بھی اس شیروانی کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ یہ شیروانی کس کی ہے۔ حسن کا علاج جاری تھا۔ ابا نے حسن کی طرف سے اس کے چاچا پہ مقدمہ کر دیا اور وہ کیس حسن جیت گیا تھا۔ حسن واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ وہ خالہ کو بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس نے کہا اب انہی لوگوں کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا بیٹا اب ٹھیک ہے، وہ کمائے گا اب۔ ہم سب خوش تھے۔ اس منہ بھولے رشتے نے بہت سے اپنے سگے رشتوں کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اپنے چھوڑ جاتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن کچھ رشتے اپنے سگے نہ ہو کے بھی اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کہ اپنے بھی نہیں کرتے۔ کچھ عرصے بعد حسن اور خالہ ہم سے ملنے آئے۔ میں کتنی دیر کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں سامنے جاؤں گی تو خالہ پہچان لیں گی کہ مجھے کب سے ان لوگوں کا انتظار تھا۔ خالہ جانتی تھی کہ میں حسن کو پسند کرنے لگی تھی، اور پھر اس دن میری دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ حسن سے میرا رشتہ طے ہو گیا اور میں کچھ مہینوں بعد دلہن بن کے حسن کے گھر آ گئی۔ حسن نے مجھے بتایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ لڑکی بالکل میرے جیسی ہے، تھوڑی سی پاگل، میں کچھ بولتا نہیں اور یہ گھنٹو بولتی ہے اور فضول بولتی ہے۔ میں نے گھور کے حسن کی طرف دیکھا اور کہا، تم تب بھی پاگل تھے اور اب بھی پاگل ہو۔ پتہ نہیں لڑکیوں سے بات کیسے کرتے ہیں، تمہیں اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں۔ حسن بہت اچھا شریک سفر ثابت ہوا۔ میں بہت خوش ہوں اور حسن کے لیے بھی بہت خوش ہوں۔ وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا تھا۔